أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهني في الدين جی آیت نمبر ہے 238۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلواتی اپنی نمازوں کی، والصلاتی اور نماز کی، الوسطی درمیانی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، ان پہلی دو اور بعد والی دو اور ان کے درمیان میں ہے نماز عصر۔ تو نماز عصر کی ویسے تو ساری نمازوں کی ہی حفاظت کرنی چاہیے، ساری نمازوں کو ہی ان کے اوقات پہ مقررہ جو اوقات ہیں ان پر ادا کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر نماز وسطی یعنی درمیانی نماز، نماز عصر کا کہا گیا کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، دکاندار، بزنس مین اپنے بزنس میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ جو بھی کام ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی ضروریات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی نماز کو ادا کریں۔ وقوموا اور کھڑے ہو جائیں سب، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا پھر کھڑے کھڑے نماز ادا کر لو، اور رُكْبَانًا یا سواری پر ہی ادا کر لو۔ اگر کوئی خوف ہے دشمن سے یا کسی بھی طرح کا کوئی خوف ہے تو کھڑے ہو کر یا سواری کی حالت میں بھی نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ یعنی حالت سکون میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسے اس نے تمہیں سکھایا، معلم جو نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون جانتے۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز کو کھڑے ہو کر یا سواری کی حالت میں ادا کر لو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، حالت سکون میں آ جاؤ تو اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ والذین اور وہ لوگ، یتوفون وہ فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، اور جو مرد فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں یعنی بیوہ جو بیویاں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ یعنی نان و نفقہ وغیرہ، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے۔ جو مرد فوت ہو جائیں اور بیویاں اپنی چھوڑ دیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک بغیر نکالے ان کے نان و نفقے کا، ان کا جو فائدہ ہے وہ دینے کے بارے میں وصیت کریں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ بیویاں خود نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر وارثوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا اس میں وہ جو کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کے بارے میں، مِن معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ پھر اگر عورتیں خود نکلنا چاہیں گھر سے تو وارثوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو وہ اپنے نفسوں کے ساتھ کرنا چاہیں اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ تو بڑا ہی غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اب آپ کو میں ادھر یہ آیت بتاتی چلوں، 240 جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے اس چیز کا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن پہلے یہ تھا کہ بیوہ کی عدت 1 سال ہوتی تھی، وہ 1 سال تک اپنے مرد، اپنے شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، لیکن یہ آیت منسوخ ہوگی، اور بعد والی جو آیت ہے جس پر اب عمل ہوگا اور قیامت تک عمل کیا جائے گا، وہ آیت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی بیوی پیچھے رہ جائے تو وہ بیوی 4 ماہ 10 دن تک عدت پوری کرے گی، لہٰذا آیت نمبر 240 یہ منسوخ آیت ہے، یعنی عمل نہیں ہوگا اس پہ۔ وللمطلقات اور طلاق
یافتہ عورتیں، متاع بالمعروف، انہیں دستور کے مطابق فائدہ دیتے رہو، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے، متقی لوگوں پر یہ حق ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ جی ہاں، یہاں تک یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ آگے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے۔ اب یہ پہلے کی کسی امت کا واقعہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی دور کا، کسی جو ہے امت کا اس دوران کوئی واقعہ ہے کہ جہاد کے خوف سے یا کوئی وبا، کوئی مرض پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم گھروں سے نکل کے کہیں چلے جائیں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، پھر زندہ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا، یہ موت دینے کے بعد زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ، اگر موت کا وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مارنا چاہیں تو کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بچاؤ کی چیز نہیں ہے جو تمہیں موت سے بچا سکے۔ یعنی موت کا جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، جو جس ٹائم جس چیز کا مقرر ہے، وہ اسی وقت پہ آ کر رہے گی، چاہے وہ موت ہے یا چاہے کوئی بھی انسان کے کام ہے۔ تو اگر تم ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکل کے چھپنا چاہ رہے ہو، بچنا چاہ رہے ہو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں موت آنی ہے تو پھر ہر صورت میں آنی ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی دکھا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور دکھا دیا کہ جیسے اب زندہ کیا ہے، اسی طرح روز قیامت، روز محشر بھی اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا دیں گے اور زندہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، فقالا، پس کہا، لہم اللہ، ان سے اللہ نے، موتو، تم سب مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا، یعنی موت دے دی، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، جہاں پہ بھی ہوگے تم، جہاں بھی اپنے آپ کو بچاؤ گے، چھپو گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے، اگر تمہیں مرنا ہے، اگر تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، تو کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہیں موت سے بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ دکھا دیا، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا اور یہ دکھا دیا کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو اللہ نے سب سے کہا تھا کہ تم سب ہی مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کو شکر اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جتنی آسائشیں، جتنی نعمتیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی کرامات، نوازشات انسان پر ہیں، تو انسان تو اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے انسان تھکے ہی نہ، جتنے اللہ تعالیٰ نے بندے پر اپنے انعام کیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہر حال میں، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، جو بھی مشکل ہے، آسانی ہے، جتنی بھی آپ مصیبت میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر لمحے ہر منٹ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔